فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے نبیوں کے سردار، رحمت پروردگار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم سب کے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ نشست میں اس آیت پر گفتگو ہوئی کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ کام آنے والی چیز قلب سلیم ہے۔ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا وہی کامیاب اور کامران ہوگا۔ دل کا ستھرا ہونا نہایت ضروری ہے۔ کل قیامت میں کامیابی کامرانی کے لیے دل کی صفائی انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ اگر ہم دل گندا لے کر رب کے حضور حاضر ہوئے تو وہاں رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل کی صفائی کی طرف مائل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ ہفتہ اس پر بھی بات ہوئی کہ دل گندا کیسے ہوتا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت نہ کی جائے، کانوں کو بیہودہ گوئی میں لگا دیا جائے، زبان فحش کلامی میں مصروف ہو تو ان سب چیزوں سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دل کی گندگی کا ایک سبب غذا کا گندا ہونا۔
یہ زبان اور منہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں بولنے کے لیے زبان عطا کیا ہے، وہیں اس منہ کے ذریعے ہم غذا حاصل کرتے ہیں اپنے جسم کے لیے، اپنے جسم کی بقا کے لیے غذا حاصل کرتے ہیں۔ اگر غذا میں گندگی ہے اور وہ حرام اشیاء پر مشتمل ہے، ہمارا کھانا ہمارا پینا حرام چیزوں پر مشتمل ہے، تو اس سے بھی ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے۔ اور رب نے اعلان فرما دیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا وہی بامراد ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ تو رزق حرام کھانے سے بھی دل گندا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے کھول کر ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھایا کرو، اور صرف کھاؤ نہیں، جب کھا لو واشکرو تو اس کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی پرستش کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پاکیزہ رزق کھایا کرو، اور واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق دے، کہ یہ بیماری بھی اس زمانے میں عام ہو گئی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ ہماری جو غذا ہے یہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ موجودہ زمانہ کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو اپنے کو اس سے ہم پاک صاف نہیں پاتے۔ آج یہ عام ہے، ہر انسان کھانے پینے کی چیزوں میں توجہ نہیں دیتا یہ حلال ہے یا حرام ہے، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ طیب رزق سے کھایا کرو، حلال رزق سے کھایا کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین سے جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے، زمین میں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس میں سے حلالا طیبا، حلال کھاؤ طیب کھاؤ۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز حلال ہوتی ہے مگر اس کا حصول غلط ہوتا ہے، تو حلال ہونے کے باوجود وہ طیب نہیں ہو پاتی۔ بے شک مرغی کا گوشت کھانا حلال ہے، حلال جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، بریانی کھانا بھی حلال ہے، مگر اگر یہی گوشت یہی بریانی آپ ان پیسوں سے خرید کر لائیں جو رشوت کے ذریعے آپ نے حاصل کیا ہے، ان پیسوں کے ذریعے آپ لائیں جو سود کے ذریعے آپ نے نفع اٹھایا ہے، تو یہ چیز حلال ہونے کے باوجود یہ طیب نہیں ہوں گی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلال طیب کھانے کا حکم فرمایا ہے کہ چیز حلال ہونے کے باوجود اگر اس کے حصول کا ذریعہ حلال نہیں ہے تو وہ چیز پاک نہیں ہوتی، اور یہی حرام غذا کھانے سے ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن آلودہ دل، گندا دل کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلیم دل، ستھرا دل لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور رزق حلال کا کھانا اتنا اہم ہے کہ یہ حکم رب تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں ہی نہیں دیا، اپنے رسولوں سے بھی فرمایا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو
رسولوں کی جماعت سے بھی اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم طیبات پاک چیزیں کھایا کرو، عمل صالح کیا کرو، انی بما تعملون علیم، اللہ تمام کاموں سے باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ یہ اتنا اہم ہے، نبی جو ہیں، نبی کوئی بھی کام مرضی الہی کے خلاف نہیں کرتے، ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کے باوجود رزق حلال اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں رسولوں سے بھی کہا گیا کہ پاک چیز کھایا کرے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کی طرف مائل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ اگر ہم نے رزق حلال نہیں کھایا تو ہمارا جنت میں داخلہ روک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر سے روایت ہے، عن ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات والا صفات ہے کہ آپ شبہات سے بھی بچتے تھے۔ ایک حدیث ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا ایک غلام کچھ لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تناول فرمایا۔ پھر غلام نے پوچھا کہ آقا آپ نے یہ جو تناول فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، بتاؤ کہاں سے آیا؟ تو غلام نے عرض کیا کہ آقا زمانے جاہلیت میں ایسے ہی اندازے سے لوگوں کو باتیں بتا دیتا تھا، میں نے ایک صاحب کو ایسی اندازے سے باتیں بتا دی، بہت دنوں کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے یہ دیا ہے، یہ وہی کھانا حالانکہ یہ کھانا زمانے جاہلیت کا واقعہ تھا، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو قصداً انگلیاں ڈال کے اس سارے کھانے کو نکال دیا، قے کر دیا۔ ان سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حرام مال سے بچنے کی توفیق دے کہ یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ انسان چاہتا ہے آئے جتنا آئے جیسے آئے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ حرام طریقہ سے آ رہا ہے یا حلال طریقہ سے آ رہا ہے، بس اسے بھوت سوار ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال اس کے پاس آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھونک پھونک کر اصول مال میں مشغول ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حرام سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو حرام کھاتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں اپنے پیٹ میں، سیصلون سعیرا، آگ کھا رہے ہیں اور ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے حرام سے بچنا نہایت ضروری ہے
کہ جو حرام کھاتا ہے وہ غذاؤں کی لذت نہیں لے رہا، اپنے پیٹ میں حرام بھر رہا ہے اور قیامت میں وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حرام غذا کے حصول سے بچائے۔ دوسرا سبب یہ ہے حرام سے کیوں بچیں؟ کیونکہ جو حرام کھاتا ہے، حرام کھانے پینے کی جس کی عادت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مردود قرار دیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ مسجد جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس مسجد میں اگر کوئی انسان ناپاک ہے، جنبی ہے، تو وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کہ مجبوری ہے، مجبوری سے گزرنے والا کے علاوہ کوئی بھی ناپاک شخص جب تک نہا دھو کے پاک نہ ہو جائے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو بے وضو کوئی ہاتھ نہ لگائے، قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو مکمل پاک ہے، غسل کیا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، وہی ہاتھ لگائے۔ باوضو نہیں ہے، وضو سے نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ انسان کا جسم جنابت کی وجہ سے ناپاک ہو گیا، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ جنبی ہونے کی وجہ سے جب اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بے وضو ہونے کی وجہ سے اللہ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو وہ انسان کیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے جو حرام غذائیں کھا کھا کر جس کا پورا دل گندا اور آلودہ ہو گیا، پورا دل گندا اور آلودہ ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر نہیں سکتا، مردود بارگاہ ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حرام رزق سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الطاعۃ محظورۃ من خزائن اللہ ومفتاحها الدعاء واسنانه الحلال فاذا لم يكن للمفتاح اسنان فلا ينفتح الباب وَإِذَا لَمْ يَنْفَتِحْ بَابُ الْخَزَانَةِ كَيْفَ يَصِلُ إِلَى مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی فرماتے ہیں کہ عبادت، طاعت، یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس کی چابی دعا ہے۔ وَمِفْتَاحُهَا الدُّعَاء، اس کی چابی کیا ہے؟ عبادت کی چابی دعا ہے۔ وَأَسْنَانُهُ الْحَلَالِ، اور اس چابی کے دندانے حلال رزق ہے، اس چابی کے دندانے حلال رزق ہیں۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمِفْتَاحِ أَسْنَانٌ، جب چابی کے دندانے نہیں ہوں گے، جب چابی کے دندانے نہیں ہوں گے تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ اور جب خزانے کا دروازہ نہیں کھلے گا تو خزانے تک کہاں پہنچ پائے گا؟ کہاں پہنچ پائے گا؟ طاعت جو ہے اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کی چابی دعا ہے، اور دندانے حلال رزق ہیں۔ جب انسان حلال رزق نہیں کھائے گا، حرام سے نہیں بچے گا تو دندانے کہاں ہوں گے؟ دروازہ کب کھلے گا؟ جب دروازہ نہیں کھلے گا تو خزانے تک کہاں پہنچ پائے گا انسان؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اپنے حصول میں، اپنے معاش میں، اپنے کسب میں یہ دھیان رکھنے کی توفیق دے، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو اکتساب کر رہے ہیں، جو معاش کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسا طریقہ تو نہیں جو اللہ نے منع فرمایا ہے۔
تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حصول رزق حلال کی توفیق دے۔ ایک بڑا سبب تو یہ ہے حرام سے بچنے کا کہ حرام کھانے والا، حرام پینے والے کو عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی، توفیق ہی نہیں ملتی، وہ عبادت سے محروم رہتا ہے، اور اگر کبھی توفیق مل بھی گئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر وکم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ، کہ بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ رات جگنے کے سوا ان کے قیام کا کوئی فائدہ نہیں، اور بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنے کے سوا ان کے روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہے مگر نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا بس یہی ہے، بھوکے ہو پیاسے ہو، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات میں نفل کے لیے گڑے ہو، رات میں قیام کر رہے ہو، مگر تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہارا پہننا حرام، تو رات کا قیام کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تمہارا کھانا حرام، تمہارا پہننا حرام، تمہارا پینا حرام، اور تم روزے دار ہو تو کوئی روزے کا فائدہ نہیں ہے کہ تم رات بھوکے پیاسے رہے، بھوکے پیاسے رہے۔ پہلی بات تو حرام کھانے والے کو عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور توفیق ملی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کہ مصیبت اٹھانے کے سوا کوئی ہاتھ نہیں آیا، بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا تو کوئی فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر غور کرنے کی توفیق دے کہ تھوڑا کھائیں کم کھائیں، تھوڑا کھائیں کم کھائیں، مگر ایسا کھائیں کہ جو ہماری عبادت میں معاون مددگار بنے، ایسا نہ ہو کہ خوب کھائیں اور روزہ رکھیں وہ بھی قبول نہ ہو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حرام رزق سے بچائے۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت میں ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ فی جوف حرام، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام ہو۔ بہت سے نمازی ہیں، بنتے ہیں نمازی، اور کام دیکھیں تو ان کا غلط ہوتا ہے، سود کا کاروبار ہے، غصب زمینیں غصب کیے رہتے ہیں، اور بھی بہت سے غلط ذرائع کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ اپنے تئیں خوش ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام رزق ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم سب کو مومنین کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھایا کرو، پاکیزہ رزق، طیبات پاکیزہ رزق کھایا کرو۔ پاکیزہ اور خبیث اگرچہ بہت ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان یہاں دھوکے میں رہتا ہے۔ گزشتہ نشست میں نے بتایا تھا انسان مال کے تعلق سے بہت سے دھوکے میں، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہے تو ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی ہر آرائش کو حاصل کر سکتے ہیں، ہر مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، مگر انسان غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی ہر چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ بہترین سے بہترین لباس خرید لے مگر حسن و جمال کہاں سے لائے گا؟ مکان آرام دہ بنا لے، بستر آرام دہ ہو مگر میٹھی نیند کہاں سے لائے گا؟ خوبصورت سے خوبصورت، قیمتی سے قیمتی چشمہ پہن لے، آنکھوں میں روشنی کہاں سے لائے گا؟ کتابیں خرید سکتا ہے، علم نہیں حاصل کر سکتا۔ کسی کو خوشامد کر سکتا ہے، کسی کے دل سے محبت نہیں خرید سکتا۔ جب دنیا میں وہ نہیں کر سکتا ہے
تو آخرت میں کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کل لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ عَاجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت بہت بھائے، وَلَوْ عَاجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل مندو. اللہ فرماتا ہے تم ایمان لے آئے ہو، مومن ہو، ایمان لا کر تم دھوکے میں نہیں ہو، تم نے عقل مندی کا کام کیا ہے. اے عقل مندو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے ہیں. ولو عجبک کثرت الخبیث، خبیث کثرت سے پائے جائے، کثرت اس کی ہو اور تمہیں اس کی کثرت بھائے، لا یستوی الخبیث والطیب، پھر بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. ہر برا عقیدہ خبیث، ہر برا عمل خبیث، ہر حرام غذا خبیث. رب تبارک و تعالی خبیث کو پسند نہیں کرتا، ہر طیب کو پسند کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف کلمہ طیب بلند ہوتے ہیں. اللہ نے نبی کو یہ اختیار دیا، یحل لحم الطیبات ویحرم علی الخبائث، جس کو چاہیں طیب بنائیں، جس کو چاہیں حلال بنائیں. جو خبیث کھاتا ہے وہ خبیث ہو جاتا ہے اور جو طیب کھاتا ہے وہ طیب ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. جو خبیث کھاتا ہے وہ خبیث ہو جاتا ہے اور اس کے لیے خبیثہ ہی ملتی ہے اسے، اور خبیثہ کے لیے خبیث ہیں، مگر جو طیب ہوتا ہے اس کے لیے طیبہ ہیں اور طیبہ کے لیے طیب ہیں. تو خبیث حرام کھانے سے انسان خبیث ہو جاتا ہے، مگر پاکیزہ رزق کھانے سے اللہ اس کی عظمت بلند کر دیتا ہے، اس کی رفعت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو اعلیٰ و ارفع کر دیتا ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات کی طرف مائل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اور خبیث کا انجام اتنا ہولناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لیمیز اللہ الخبیث والطیب، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن خبیث کو پاک سے الگ کر دے گا، چھانٹے گا. جو طیب ہے اسے الگ کرے گا، جو خبیث ہے اسے الگ کرے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث کو طیب سے الگ کر دے گا. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، اور سارے خبیث کو ایک دوسرے پر رکھ کر اکٹھا کر کے فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اسے جہنم میں ڈال دے گا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ. خبیث کو ایک دوسرے پر اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خبیث غذا سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ اس کا انجام بڑا ہولناک ہے. دنیا میں عبادت کرے، روزہ رکھے تو اللہ قبول نہ کرے، مرنے کے بعد حشر میں اٹھایا جائے تو وہ حساب کتاب میں پھنس جائے، جنت میں داخلہ روک دیا جائے اور جہنم میں تہ بتہ کر کے پھینک دیا جائے گا. اور طیب کہیں بھی ہو، دنیا میں ہو آخرت میں ہے، نفع بخش ہے، نفع ہی نفع ہے. قرآن مجید میں ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. والبلد الطیب، پاکیزہ شہر، پاکیزہ جگہ یخرج نباتہ باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے اس کا سبزہ خوب اگتا ہے. کوئی زرخیز زمین ہو، زرخیز زمین، تو اللہ نے اسے کہا والبلد الطیب، زرخیز زمین کو کیا کہا؟ بلد طیب، بلد طیب کہا کہ وہاں سبزہ اللہ کے حکم سے خوب اگتا ہے. اور بنجر زمین کو اللہ نے کہا والبلد الخبیث
والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو خبیث ہوتا ہے وہاں نہیں اٹھتا مگر تھوڑا گھٹیا اٹھتا ہے، گھٹیا سا، معمولی سا۔ تو طیب ہر جگہ ممتاز ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ زرخیز زمین جس طرح خوب سبزہ اگاتی ہے، ویسے ہی جس کا دل طیب ہے، پاک ہے، اس سے خوب طاعتیں، اللہ اسے خوب عبادت کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے اور اپنے سے قریب کرتا ہے، اپنے سے قریب کرتا ہے۔ اور اگر ہم نے کھانے پینے کی چیزوں میں دھیان نہیں دیا، ناپاک خبیث چیز، حرام چیز کھاتے رہیں، اور جب حرام کثرت سے آنے لگے تو آپ خوش بھی ہوں، اچھا بھی لگے، تو اس کا انجام بڑا ہولناک ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، قرآن شریف میں ہے، تہ بتا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر خبیث ذریعہ استعمال نہ کیا جائے تو ترقی کیسے ہوگی؟ اپنے اسلاف کے طور طریقے سے انسان واقف نہیں ہے۔ ایک خلیفہ گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے آپ کے سے پہلے جو بادشاہ تھے، جو حکومت تھے، انہوں نے جو ناجائز ٹیکس بنا رکھا تھا، ناجائز ٹیکس کے اصول، ان سب کو ختم کر دیا، ناجائز ٹیکس لینا بند کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا، ناجائز ٹیکس جو پہلے جمع ہو چکا تھا بیت المال میں، ان سب کو جس کا تھا واپس کر دیا، اور حکم جاری کر دیا کہ اب ناجائز ٹیکس نہیں وصولا جائے گا۔ جب یہ حکم جاری ہو گیا تو اور ناجائز ٹیکس جس کے تھے واپس کیے جانے لگے تو خزانہ خالی ہو گیا۔ ایک صوبہ کے گورنر نے آپ کو خط لکھا، پورا جائزہ دیا کہ خزانہ خالی ہو گیا ہے، اب تو ملازموں کو تنخواہ دینا بھی مشکل ہے، اب تنخواہ بھی نہیں دے سکتے، اب کیسے حکومت چلے گی؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس گورنر کو یہی جواب دیا تھا کہ تم نے اللہ کی اس آیت کو نہیں سنا، قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے نبی آپ فرما دیں طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ خبیث مال کو رکھ کے اس پر بھروسہ کیا جائے، یہاں تک کہ آپ نے عدل و انصاف کا حکم دیا کہ عدل و انصاف کرو، ظلم جبر جو ہوا سب کو ظلم جبر ختم کرو، عدل و انصاف کرو۔ تاریخ گواہ ہے، دیکھنے میں لگا تھا کہ خزانہ خالی ہو گیا، حکومت کیسے چلے گی، مگر جب آپ نے عدل قائم کیا تو تاریخ گواہ ہے کہ بیت المال میں اتنا مال جمع ہو گیا، اتنا مال جمع ہو گیا کہ کوئی بیت المال سے لینے والا نہیں تھا۔ آپ اعلان کرتے تھے کوئی حقدار ہے زکوٰۃ کا بیت المال سے لے لو، اعلان کیا جاتا تھا کوئی حقدار ہے تو لے لو۔ تو طیب میں یہ برکت ہوتی ہے، انسان گھبرا جاتا ہے کہ کہاں سے ہوگا، اختیار کر کے تو دیکھو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، لوگوں کو لگا، عمراؤں کو لگا کہ خزانہ خالی ہو گیا ہے، بہت پریشانیاں ہوں گی، تنخواہ دینا دشوار ہے، مگر اللہ نے برکت یہ دی کہ ایسا زمانہ آیا کہ آپ کہتے تھے کوئی ہے لینے والا تو لے لے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہم اپنے اسلاف کے واقعہ کو آئیڈیل بنائیں۔ حضرت امام بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے قرض لیا اور گروی کے طور پر اپنا ایک پیالہ رکھ دیا، اپنا ایک پیالہ گروی کے طور پر رکھ دیا۔ جب قرض واپس کرنے گئے تو اس نے آپ کے سامنے 2 پیالہ رکھا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا کون سا پیالہ ہے، آپ کا جو بھی ہے آپ لے لیں،
جون سا پیالہ آپ لے رہے. حضرت امام حنبل نے کہا کہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میرا پیالہ کون ہے. ایک طرح کا 2 پیالہ رکھ دیا, مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میرا پیالہ کون ہے. اب مجھے شک ہو گیا ہے, تو ایسا کرو تم اپنا پیسہ لو اور یہ پیالہ بھی رکھ لو. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے تو یہ صرف آپ کو آزمانے کے لیے کیا تھا, یہ والا آپ کا پیالہ ہے, آپ اسے لے لیں, آزمانے کے لیے کیا تھا صرف. تو حضرت امام حنبل نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم نے آزمانے کے لیے کیا, اب مطلب تم نے بتا بھی دیے کیا ہمارا یہ پیالہ ہے, مگر تم نے مجھے شک میں ڈال دیا, جاؤ یہ پیالہ تم ہی رکھ لو. یہ ہوتے ہیں کہ شک والی چیز, شبہ والی بھی چیز سے مسلم بچتا ہے, مومن بچتا ہے. جو انسان شک و شبہ سے بچے گا وہ حرام کے تک کہاں جائے گا. ہمارے اسلاف کا کردار تو یہ رہا ہے کہ وہ شک والی, شبہ والی چیزوں سے بچتے ہیں. ہاں یہ کیسا زمانہ آ گیا, کیا افسوس ہے کہ ہمارا ایک زمانہ تھا کہ ہم شک و شبہ والی چیزوں سے بچا کرتے تھے. آج ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس آنے والا مال حلال ہے یا حرام ہے, بس آتے جاتا ہے ہم لیتے جاتے ہیں, آتے جاتا ہے ہم لیتے جاتے ہیں, اور اس کے قطعاً خیال نہیں رکھتے کہ اس مال کو کھانے کے بعد ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے, ہماری طاعت قبول نہیں ہو رہی ہے, ہمارا حج مقبول نہیں ہوگا, ہمارے روزے بیکار جائیں گے, اور قیامت میں جہنم سے داخلہ روک دیا جائے گا, جہنم میں تہ بتا کر کے پھینک دیا جائے گا. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہمیں تو بس یہی بھاتا ہے کہ حرام سے آنے والا مال کتنا ہے, کتنا حرام مال جو آتا ہے اس کی 2 صفت ہوتی ہے, ایک کثرت سے آتا ہے اور دوسری صفت آسانی سے آتا ہے. آسانی سے آتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ حلال مال کمانے کے لیے اتنی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے, اور دیکھو اتنی آسانی سے اتنا آ گیا, اتنی محنت کرتا تو اتنا بھی نہیں آتا, اتنا بھی نہیں آتا. مگر نادان جس اللہ پر ایمان لایا ہے, جس رسول پر ایمان لایا ہے, ان کی باتوں کو بھول جاتا ہے, ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیتا ہے, اور پھر وہ حرام کا سودا کرتا ہے, آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے, کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے, قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا, صاف ستھرا دل کام آئے گا. اگر ہم نے غذا, اپنا کھانا, اپنا پینا, ارے اسلام تمہیں کھانے پینے سے نہیں روکتا, اسلام تمہیں کھانے پینے سے نہیں روکتا, بس تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم کسی کا لقمہ چھین کر مت کھاؤ, کسی کا لقمہ چھین کر مت کھاؤ, یا کہیں سڑک پر گلی میں کوئی چیز پھینکی ہوئی ہے, سڑی گلی, اسے اٹھا کر نہ کھاؤ, کیونکہ اگر تم نے کسی کا لقمہ چھین کر کھایا تو ڈاکو رہو گے, اور سڑک سے اٹھی ہوئی چیز کچھ بھی کھا لیا تو پاگل کہلاؤ گے. اسلام تمہیں کھانے پینے سے نہیں منع کرتا, اسلام صرف تمہیں بتانا یہ چاہتا ہے تم ڈاکو بن کر نہ کھاؤ, تم پاگلوں کی طرح نہ کھاؤ, تم مومن بن کر کھایا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو شان ایمان سے کھایا کرو, جو پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھایا کرو. کسی کا لقمہ چھین کر ڈاکو بن کر نہ کھایا کرو, کسی کی زمین غصب کر کے قصاب بن کر نہ کھایا کرو, کسی کا ہڑپ کر چوری کر کے ظالم بن کے نہ کھایا کرو, اب پاگلوں کی طرح نہ کھایا کرو. جو ملے کھا جاؤ, جو ملے کھا جاؤ, جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے, جو تمہارے اعضاء کو نقصان, جو ملے کھا جاؤ, پاگلوں کی طرح نہ بنو. ایمان لائے ہو, عقل مند ہو, اللہ سے ڈرو, عقل مندی کا ثبوت دو, خبیث اور طیب پہ امتیاز رکھو. لا یستوی الخبیث والطیب ولو عاجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں کامیابی ہے. لعلكم تفلحون, کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو, خبیث طیب کو ایک نہ سمجھو, اگرچہ آسانی سے اور بہت زیادہ تمہیں خبیث کا حصول ہو, مگر نادان نہ بنو,
غافل نہ بنو، آخرت میں رسوائی کا سامان کرنا پڑے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات کی طرف دھیان دینے کی توفیق دے کہ ہمارا دل گندا نہ ہونے پائے، ورنہ آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دل جہاں گندا ہوتا ہے، آنکھوں کی بے حفاظتی سے، کانوں کی گالی گلوچ گانا سننے سے، زبان سے گالی گلوچ بیہودہ چغلی غیبت کرنے سے، ایسے ہی دل گندا ہوتا ہے حرام رزق کھانے سے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اپنے کان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیٹ کی حفاظت کرنے کی توفیق دے کہ جب تک ان کی حفاظت میں ہم مشغول نہیں ہوں گے ہمارا دل ستھرا نہیں ہوگا، اور دل ستھرا نہیں ہوگا تو قیامت میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔